بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلی چیز جو وقت کی ضرورت اور آپ کے سوال سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیا سال جس کی ابتدا ہو چکی ہے یا کل سے ہونے والی ہے، یعنی 1438 ہجری، یہ کب سے ہوئی ہے اور اس موقع پر مبارکبادی دینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو جب پیدا فرمایا اور اس خطے ارضی پر، اس روئے زمین پر جب سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی ہے۔ گویا یہ سال جو ہم اور آپ مناتے یا جس کو ہم اعتبار کرتے ہیں، جسے ہم ہجری سال کہتے ہیں، یہ اس کی ابتدا کسی انسان نے نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی آسانی کے لیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب لگاؤ اور حساب کیسے کرنا ہے، لین دین کیا ہوگا، کس تاریخ کو آنا ہے، کس تاریخ کو جانا ہے، اس کے اہتمام کے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سال کو مہینوں میں تقسیم کیا ہے، مہینوں کو ہفتوں میں تقسیم کیا ہے، ہفتوں کو دنوں میں تقسیم کیا ہے اور دن کو گھنٹوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اصل یہ جو سال ہے اور اسی کا اعتبار شرعی طور پر ہے، شرعی طور پر اس کے علاوہ کسی اور سال کا اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی بغیر کسی خاص ضرورت کے اس سال کو چھوڑ کر کے، یعنی جس سال کا حساب چاند سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اصل ہی سے متعین فرما دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سال کی طرف، کسی اور کیلنڈر کی طرف جانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، الا ہے کہ کوئی وہاں پر مجبوری ہو۔ البتہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے ہجری سال جو کہتے ہیں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ 1400، جبکہ دنیا بنے ہوئے آج کتنے ہزار سال ہو گئے ہوں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کوئی ایسی خاص تاریخ محدد نہیں تھی۔ اس سلسلے میں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی خاص حادثہ پیش آ گیا تو اس سے سالوں کا، اس کے اگلے یا پہلے سال کا شمار کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عرب میں جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس زمانے میں لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے عام الفیل کا، عام الفیل کا یعنی ہاتھی کا سال، چونکہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ تھا۔ جب ابرہہ لے کر کے چلا ہے اپنی فوج کو اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابابیل چڑیاں بھیج کر کے جب اس فوج کی پٹائی کی ہے، ظاہر بات ایک عجیب و غریب حادثہ تھا، تو اس کو لوگوں نے بنیاد بنا لیا، اسی لیے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ فیل کے سال ہوئی ہے نا، عام الفیل میں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ عام الفیل سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ عام الفیل سے 2 سال یا 3 سال بعد کا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ چیز بھی کوئی محدد نہیں تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اب تک یہی چلتا رہا، یا کچھ لوگ نبوت کا، اللہ کے رسول کے نبی بننے کے اتنے سال بعد، اتنے سال بعد، اتنے سال بعد، ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے بھی یہی معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ ایک مشکل چیز تھی کسی چیز کو ضبط کرنے کے لیے، تاریخ کی حفاظت کرنے کے لیے یا حساب اور کتاب رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ملہم تھے، محدث تھے، مکلم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص ان کے دل کے اوپر فضل ہوا کرتا تھا اور صحیح باتیں حضرت عمر کے دل پر ڈال دیا کرتا تھا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کر دی۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ نبوت کے سال سے، جس سال آپ کی پیدائش سے شروع کر دیا جائے، کسی نے کہا جس دن آپ کو نبی بنایا گیا ہے، کسی نے کہا بدر چونکہ یوم الفرقان ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے جو اس پر بیٹھی وہ یہ ہے کہ ہجرت سے،
لیکن چونکہ ہجرت ہوئی تھی کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن سال اور مہینوں کی اصل اس سال کی ابتدا کس سے ہے؟ محرم سے ہے، لہذا اسے 2 مہینہ پیچھے کر کے 2 مہینہ چند دن وہاں سے سال کی شروع کر دی، یعنی ہجرت۔ اب وہی چیز آج تک چلی آ رہی ہے، اور اسی چیز کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ بہت سے علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہی چیز ضروری ہے اور اسی کا اہتمام کرنا چاہیے، بغیر اس کو چھوڑ کر کسی دوسری تاریخ کو اپنانا وہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آج کل چل رہا ہے، اور عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس سال کی مبارکباد دینے کا کیا مسئلہ ہے۔ بلکہ آج ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب کافر لوگ اپنے سالوں کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں اپنے کیلنڈر کی، تو ہم اپنے نئے سال کی مبارکبادی کیوں پیش کریں؟ تو دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان تابع نہیں ہے، متبوع ہے۔ مسلمان لوگوں کی تقلید کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، غیر قوموں کی، غیر قومیں اس کی پیروی کریں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ تمام دین پر غالب ہو جائے، نہ یہ کہ یہ دوسروں کے لیے کہ ہم نے مغلوب رہے۔ تو یہ کرنا، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، کرتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے، یہ بالکل غیر شرعی نکتہ ہے۔ یہ انہزامیت یعنی اپنے مجبور ہونے، منہزم ہونے، اپنے یہ سمجھیے کہ گویا ہارے ہوئے ہونے کی یہ ایک علامت ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سلف سے لے کر کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، ان لوگوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ظاہر بات نیا سال آتا رہا کہ نہیں آتا رہا؟ نیا سال آتا رہا نا، اور اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن سلف نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ ہم بھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان لوگوں کا فتویٰ، علامہ البانی رحمہ اللہ، ان لوگوں کا فتویٰ ہے کہ یہ چیز سلف کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اب ان میں سے بعض نے کہا کہ قطعاً مبارکبادی دینا مناسب ہے، جائز ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ عادات میں ہم تو پہل نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی پہل کرے تو ہم کہیں کہ تم بھی بخیر رہو بھائی، تمہارے لیے بھی مبارک ہو۔ لیکن ایک یہاں پر سوال ہے کہ ایک مسلمان کسی چیز میں مبارکبادی کیوں دیتا ہے؟ آیا جو سال آپ کا گزرا اور نیا سال آ رہا ہے، یہ سال آپ نے خیر سے گزارا ہے؟ اس سال آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے؟ اس سال آپ نے اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو یہ سال آپ کا منحوس رہا ہے۔ اور آئندہ جو سال آ رہا ہے، کیا آپ نے توبہ کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ نے اپنے گناہوں سے پرہیز کرنے کے بارے میں سوچا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے بارے میں سوچا ہے؟ یا کہ جو پرانی ریت آپ کی، نمازیں چھوڑنے کی، جھوٹ بولنے کی، چوری کرنے کی، مسلمانوں کی غیبت کرنے کی، مسلمانوں کی چغلی کرنے کی، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کی جو پرانی ریت ہے اسی پر چلنا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ کون سی مبارکبادی آپ پیش کر رہے ہیں؟ تو آنے والا جیسے پچھلا سال آپ کے لیے منحوس رہا ہے، آنے والا سال بھی آپ کے لیے منحوس ہے۔ یہ سوچیں انسان کس بات مبارکبادی دے رہا ہے؟ اگر ایک ایسا انسان ہو جو اب تک بڑا گناہ کرتا رہا، لیکن اس مہینے کے آخر میں یعنی ذی الحجہ کے یا محرم کے کیا ہے سچے دل سے اس نے توبہ کر لی اور رو رہا ہے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے، اور یہ ہے، پھر ہم کہیں کہ نیا چلو بھائی آپ کے لیے مبارک ہو، ایک بات کہنے کی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب کوئی تبدیلی ہی تمہارے اندر نہیں ہے، گناہ ہی کر رہے ہو، جہالت ہی پڑ رہے ہو، کس چیز مبارکبادی پیش کریں؟ چوری کرنے کی مبارکبادی پیش کریں؟ مسلمانوں کی غیبت کی مبارکبادی پیش کریں تم کو ہم؟ نمازیں چھوڑنے کی مبارکبادی پیش کریں ہم؟ گناہ کرنے کی مبارکبادی، کس کی مبارکبادی پیش کریں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ مبارکبادی پیش کرنا ان لوگوں کا شیوا ہے جو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہر دن جو ہمیں بڑھ رہا ہے وہ قیامت تک لے کر کے جا رہا ہے۔ آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، ایک سال گھٹ گیا ہے، پتہ نہیں آپ کی کل انتقال ہو جائے، کل قیامت آ جائے آپ کی، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے مبارکبادی وغیرہ پیش کرنا۔ جس طریقے سے ہمارے سلف رہے ہیں کہ اپنا محاسبہ کیے پرانے سال کے
رخصت ہونے پر نئے سال پر، اور جو کوتاہی ہے اس سے توبہ کیے اور آگے اچھے کام کی. یہ کام ہمارا کرنے کا ہے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہر شخص کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سال کے روانگی اور نئے سال کی آمد پر ہر مسلمان کو سچے دل سے توبہ اور اپنے ماضی کا محاسبہ کرنے اور اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.